کہ اس دین کی اشاعت کر کے یہاں تک نہیں ہونا، بلکہ یہ دین جو تمہیں دے دیا گیا ہے ایسا دین. بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ تمام باطل ادیان پر اس کو غالب کرنا. یہ باطل کا لفظ جو ہے ایک پہلو سے قابل گرفت ہے. سابقہ دین جو ہے وہ باطل نہیں ہے، وہ حق ہے. سابقہ دین جن انبیاء پر کتابوں کا نزول ہوا، صحیفوں کا نزول ہوا، وہ تمام کے تمام حق پر مبنی ہے. ان پر ایمان رکھنا لازم ہے. وہ باطل نہیں ہے، وہ حق ہے. لیکن وہ حق ایسا تھا کہ اس حق کی ایک مدت تھی، ایک وقت تھا. جب وہ پورا ہوا اس کے بعد دین اسلام آ گیا. اس نے آ کر ان کو منسوخ کر دیا. آج بھی وہ حق پر ہے لیکن اب وہ ناسخ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. حق پر نہ حق آج بھی نہیں کہہ سکتے ان کو، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. وہ منسوخ ہو چکے ہیں. اسلام ان کا ناسخ ہے. اسلام نے آ کر اپنا غلبہ ظاہر کر دیا اور ان کو منسوخ کر دیا، اور ان کی محدود مدت کو منسوخ کر کے اپنے غلبے کو طویل مدت کو نافذ کر دیا فکری اور اعتقادی اعتبار سے. تو اب کوئی اور دین نہیں ہے. اس کے بعد یہ اسلام ہے اور یہی آخری دین ہے اور قیامت تک یہی ہے. تو یہاں سے ایک باریک نکتہ کہ جب اس سچے دین نے آ کر سچے حق والے مذہبوں کو منسوخ کر دیا ہے تو جو جھوٹا دین ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اب وہ قائم رہ جائے. باطل جو مذہب ہے ان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ قائم رہ جائے. اگر وہ قائم ہے تو قیام با اعتبار معاشرہ کے، قیام با اعتبار نفاذ کے، غلبے کی صورت، غلبے اور اشاعت میں فرق کیا ہے؟ اشاعت کسے کہتے ہیں اور غلبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ ایک مقام پر اشاعت کثرت سے ہو اور غلبہ نہ ہو. مسلمان ہو اشاعت کثرت سے کر رہے ہو لیکن اقتدار ان کے پاس نہ ہو، حکومت ان کے پاس نہ ہو، قانون ان کے پاس نہ ہو، نظام ان کے پاس نہ ہو. مسلمان اگرچہ کثرت کے ساتھ ہے لیکن نافذ قوت سے محروم ہے، یہ بات ان میں نہیں ہے. تو اب ان کے پاس شان اشاعت تو ہے لیکن شان غلبہ نہیں ہے. شان غلبہ نہیں ہے، جبکہ اسلام کا مطالبہ شان اشاعت کے ساتھ شان غلبہ ہے کہ تم نے اس دین کو غالب رکھنا ہے. انگریزوں کے ملک میں چلے جائیں اور اسلام نافذ ہو تو کثرت کے ساتھ انگریز ہو لیکن اسلام نافذ ہو تو وہاں پر اشاعت دین اگرچہ نہ ہو غلبہ دین ضرور موجود ہے. غلبہ دین موجود ہے کیونکہ غلبہ جو ہے وہ نفاذ کے ساتھ ہے، غلبہ نظام کے ساتھ ہے، غلبہ قانون کے ساتھ ہے، غلبہ اقتدار کے ساتھ ہے، غلبہ حکومت کے ساتھ ہے. اشاعت اس میں محتاج نہیں ہے، اشاعت ہر طرف سے ہو سکتی ہے لیکن غلبے کا پہلو جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقتداری، سیاسی اور نظام کے اعتبار سے اسلام غالب ہو تو پھر اسلام کا غلبہ ہے. اور اس وقت لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، دین کی اشاعت جاری ہے لیکن دین کا غلبہ نہیں ہے. غلبہ اس لیے نہیں ہے کہ دین، اسلام، مذہب
اس کا قانون، اس کا نظام، اس کی تہذیب نافذ نہیں ہے، اقتداری صورت میں نافذ نہیں ہے، اس لیے اس کا غلبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی منشا جہاں مسلمان اشاعت دین کرے